ایک مشہور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جنت کی حوریں دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بات امام رازی رحمۃ اللہ نے کہی ہے، اور امام رازی نے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابن کثیر بھی اس بات کی طرف قائل تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا مودودی بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بھائی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ امت نے آج تک اہل السنہ نے جن عقائد کو تیسری چوتھی صدی میں لکھ کے فارغ ہو گئے تھے، ان عقائد کو اب چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس فارغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، ختم ہو گئی بات، اللہ ایک ہے۔ اب جو آدمی کہے کہ میں تحقیق کروں گا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں یا کتنے ہیں، تو اس سے کوئی پوچھے دماغ ٹھیک ہے؟ سیدھی طرح کافر ہو جاؤ۔ اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عقیدے کے خلاف دو چار قول ہر ایک کو مل جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل السنہ نے کس دعوے پر کس کو کہا ہے کہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، چھٹی۔ اہل تشیع کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک امامت اور قیادت یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ ہی اس کا انتخاب کرے گا۔ خمینی صاحب نے کہا کہ میں جو امام غائب نے آنا ہے ان کا نائب ہوں۔ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک امامت ہم دونوں کہتے ہیں شیعہ اور سنی واجب ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں اللہ متعین کرے گا، ہم کہتے ہیں پبلک متعین کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے، طے ہو گیا۔ اب نئے سرے سے اس بحث میں پڑھ کے آخر قرید کے کرنا کیا؟ مثالیں ہم دینا شروع کریں کہ اہل سنہ کے خلاف جو گمراہ تھے انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنی اس عقل سے گھڑی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی۔ اہل سنہ کے برعکس جو بھی عقیدہ ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، چاہے رازی ہوں اور چاہے حسن بصری ہوں اور چاہے کوئی ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے یار، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہے، باقی سب باتیں تم مانتے ہو جو یہ ایک رہ گئی تھی۔ اہل سنہ کے نزدیک عذاب قبر برحق ہے۔ وہ پہلی صدی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ عمل پیرا رہے۔ پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھ دیا، پھر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے پہ جو کتاب لکھی اس پہ لکھ دیا۔ ہر ایک عقیدے پر بحث کرنے والا ہر ایک صدی میں یہ لکھتا چلا آ رہا ہے، پہلی صدی سے لے کے آج 15ویں صدی تک، کیا اہل سنہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی کچھ تو قطعی طور پہ جنتی ہیں، ابو بکر کچھ اور عمر، کچھ قطعی جہنمی ہیں، ابو جہل اور فرعون معاذ اللہ، اور جو پہلا گروہ ہے رضی اللہ عنہ وہ قطعاً جنتی ہے، اور تیسرے وہ ہیں جنہیں ماں و شما جنہیں قبر میں لٹا کر چلے آئیں گے اور قبر سے قیامت میں اٹھا لیں گے، عذاب کوئی نہیں۔ اب اس کی کیوں سنیں وجہ؟ 15 صدیوں میں امت جو چیزیں طے کر کے چلی گئی، بابا اس میں نہ پڑھیں، آپ کے پاس اور کام نہیں، کوئی اور کام کرو۔ اب کل کوئی اٹھ کے کہے کہ عصر مغرب کی نماز 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، فقہا نے ایک صورت لکھی بھی ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں ہوں گی اگر نمازی نے یوں کیا۔ اب ہم اس کو جو تبلیغ کرتے رہیں کہ یار مغرب کی 4 بھی امت طے کر چکی، یار 3 اب آگے چلیے، کوئی کام اور ہے تو کیجئے، نہیں تو اللہ کو یاد کیجئے۔ یاد رکھو عقیدے میں اجتہاد نہیں ہے، اب عقیدہ ختم، جو بزرگ طے کر گئے تھے کر گئے۔ اکابر یہ طے کر گئے کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما قطعی جنتی ہیں۔ اب کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ عمر نے یہ کیا، ابوبکر نے یہ کیا، اس پہ قرآن نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، والیاذ باللہ، یہ پچھلے پورے گمراہی گزر گئے۔ ہم باپ دادا کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں امت میں جس نے جو طے کر دیا ہے۔ معتزلہ نے بھی تو کچھ طے کیا ہے، جہمیوں نے بھی تو طے کیا ہے۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، ختم ہو گئی بات، اب ان کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قیامت میں دکھائی دے گا،
اگر خدائی دکھائی نہ دیا تو یہ سب نماز روزہ سب یہ جھک مارنی ہے. اس کی زیارت ہی تو اصل چیز ہے. اسے کہا ہم جنت میں ہر چیز دیں گے وزیادہ، اور جنت سے بھی بڑھ کے تمہیں ایک چیز دیں گے. سارے مفسرین اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو زیادہ کا لفظ قرآن میں کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا جلوے، اپنی تجلیات لوگوں کو دکھائے. کوئی اجتہاد نہیں. یہ خرابی سر سید کو سوجی تھی. گئے اور حضرت مولانا نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. کہا مولوی صاحب آپ رفع یدین نماز میں مانتے ہیں؟ ان کا مانتا ہوں. ان کا مانتے ہو تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو رفع یدین کرتا ہوں. مولوی صاحب بیچارے اس پہ ڈال آئے کہ اچھا رفع یدین کیا کرو. سر سید نے کہا کہ اجتہاد ہوگا اور تقلید کی بجائے عقیدے میں بھی اجتہاد کرے گا. اچھا بھائی کرو عقیدے میں جب اجتہاد کیا تو اہل تشیع کا جو مسلک تھا کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی، اسی کو اپنا لیا اور کہا یہ سب ختم بات کرو، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہی نہیں ہوگی. تو کوئی پوچھتا سر سید سے کہ حضرت آپ سیدھے شیعہ ہو جائیں، معتزلی ہو جائیں، کچھ ہو جائیں. کتنی مثالیں دیں. معتزلہ کے گمراہ کن عقائد تھے. معتزلہ عذاب قبر کے قائل نہیں تھے. معتزلہ ہی اس بات کے قائل تھے یہ جو ہے نا کہ وہاں حوریں نہیں ہوں گی، اور یہ اسی کو لکھا ہوگا جس سے بھی لکھا ہوگا. اب ابن کثیر نے لکھا ہے ایک، اور حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق تو ہمیں نہیں ملا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہیں کہاں، یہ بھی بتا دیجیے. مودودی صاحب نے لکھا ہو تو مودودی صاحب پوری عزت اور احترام، لیکن یار امت میں جو علم کلام کے ماہرین گزرے ہیں اور اہل السنہ جس پہ ہم قائم ہیں، کیوں مولانا کی وجہ سے ہم ان کا مسلک چھوڑ دیں؟ مولانا نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ایک الگ چیز ہے، اور آدم اور حوا جس جنت سے نکالے گئے تھے وہ الگ ہے. معتزلہ کی بھی یہی رائے ہے، مولانا مودودی صاحب مرحوم کی بھی یہی رائے ہے، ہماری نہیں. ہم کہتے ہیں اہل السنہ یار طے کر کے، بزرگ طے کر کے، جو کچھ تھا وہ ہو گیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پاکستان کا سفر تھا تو ان کے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ پاکستان تشریف لانا تھا. تو خانقاہ میں بہت خدام جمع تھے. ایک آدمی آیا تو ہم نے ہیٹ پہنی ہوئی، بالکل گورا بنا ہوا، اردو میں بات کرنے لگا. تو ہم نے نام پوچھا تو ان کا سید جارج. ہم نے کہا کیسے تشریف آوری؟ اس نے کہا کہ یہاں بزرگ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں جن کی ساری خانقاہ ہے، ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا حضرت ابھی نماز کے بعد بہت بڑھاپا تھا تو آہستہ آہستہ باہر تشریف لائیں گے تو آپ مل لیجیے. ملا. سینکڑوں مرید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان جا رہے ہیں، طبیعت خراب وغیرہ، پتہ نہیں آنا بھی ہوتا ہے یا نہیں، سب جمع. تو اس سے کہا حضرت صاحب ایک بات کہنی ہے. کہو. اس کا حضرت اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں اور جنت آپ کو عزیز ہے اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو میری بات مان جائیں. فرمایا کہو. اس سے کہا عیسائی ہو جائیں، دنیا میں صرف وہ مذہب ہے جس پہ ہماری نجات ہو سکتی ہے. میں سید ہوں اور اس کے باوجود عیسائیت قبول کیا ہے تو میں سید ہوں نسب سے اور جارج ہوں اپنے مذہب سے. تو رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ بھائی یہ سیدو تم نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، تمہارے باپ دادا نے نا کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ حیران پریشان. اس کا حضرت میں نے تو آپ کو دیکھے نہیں، میرے باپ دادا نے نہیں دیکھا، آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. فرمایا نہیں سیدو تم نے بڑا خراب. اس کا حضرت کیسے؟ تو میں دیکھو جی میرے آباء و اجداد تو ہندو تھے، تم سید عرب سے آئے تھے، تم نے آ کے میرے باپ دادا کو کہا کہ یہ جو مذہب ہے نا ہندوؤں والا اس پہ جاؤ گے جہنم میں، تو مسلمان ہو جاؤ. وہ سیدھے لوگ تھے، مسلمان ہو گئے. تم نے بڑی امیدیں جنت کی دلائیں. اب وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل گزر گئی اور گزر گئی، اب میں آیا ہوں.
اب تم آ کے اور فراڈ میرے ساتھ کر رہے ہو اور کہتے ہو عیسائی ہو جاؤ گے جنت مل جائے گی، یہ بڑا فراڈ تم سیدوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، میں اب کہیں نہیں جاتا، جو ہوں ادھر ہی ٹھیک، بس یہی مذہب ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ عقیدے میں جس اجتہاد کی بات کر رہے ہیں نا، یہ گمراہی معتزلہ کی، اور یہ گمراہی یہ ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کی، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اسی عقیدے جو بزرگوں نے لکھ دیے ہیں بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی زیارت، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک، انہوں نے کہا عذاب قبر، ہم نے کہا جی بالکل آپ بڑے لوگ ہیں، آپ نے عقیدے کی ایک بات باندھ دی ہے، اب اس میں اجتہاد نہیں ہے، انکار ہے۔ اسی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم پچھلوں کا انکار کر دیں جو دین کے ستون تھے، اب ایک نئی بات کر لیں؟ اگر معتزلی بننا ہے تو پھر تو مزے ہیں یار، حور تو ایک ہوگی، وہی جنت میں بیوی ملے گی، اور دوسری طرف معتزلہ کا مسلک، ہاں جی حوروں کے مسئلے میں تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے نا۔ معتزلہ کا صاف صاف مسلک یہ تھا، یہ جو ہم جنس پرستی ہے نا، کہ جس طرح تم معتزلہ کی اور عقل ہر جگہ استعمال کرتے ہو کہ عقل میں یہ آیا اور عقل میں یہ آیا، اور عقل میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں، اور عقل میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی، اور عقل میں یہ آیا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اور عقل میں یہ بھی آیا ہے کہ حوریں کوئی چیز نہیں۔ یہ جن کا مسلک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کی لڑکوں سے شادی جائز ہے۔ اب ہم کھولیں اس بات کو آگے، وہ کہتے ہیں ایک آخر پہ جو کچھ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کام نہ کرو، اس سے اللہ نے منع کیا اور ایک قوم کو عذاب بھی دیا، اس سے پہلے جو مرضی کرتے رہو دونوں ٹھیک۔ اب کل کو اس کا بھی پرچارک بن جاؤ کہ چونکہ معتزلہ یہ کہتے تھے لہٰذا ٹھیک ہے، کوئی تو کیا ایک چیز سے امت فارغ ہو گئی یار، نہ چھیڑیں ان مباحث کو، بس آپ کی اپنی رائے ہے تو آپ جانے، اللہ جانے، امت کو گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بتیرے کام ہے۔ خدا کی یاد کے لیے یہ عمر تھوڑی ہے یار، 50-60 سال اللہ کا نام لیا، عبادت، یہ عبادت کے لیے بڑی لمبی عمر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جتنی عمر دے اور ہم عبادت میں مصروف رہیں، یہ تب بھی خدا کی عبادت کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟